بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی عربی گرامر کی کلاس نمبر 2 کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم اس کلاس میں علم النحو کے حوالے سے کچھ بنیادی جو اصطلاحات ہیں اس کو سیکھیں گے، کیونکہ آگے جو بھی مباحث آ رہے ہیں تو ان میں ان اصطلاحات کا جو ہے وہ استعمال ہوگا، تو پہلے ان کو جاننا ضروری ہے۔ اور دوسرے حصے میں ہم مرکب کے بارے میں پڑھیں گے۔ جی، تو حروف تہجی جو ہیں یہ کسے کہتے ہیں؟ یہ جو عام طور پر ہم الف با تا سا سے لے کر یا تک یہ جو حروف ہم استعمال کرتے ہیں انہی کو حروف تہجی کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ حروف تہجی جو ہیں یہ دو طرح سے ہیں، ایک حروف علت ہے اور ایک حروف صحیح ہیں۔ حروف علت جو ہیں یہ عربی میں 3 ہیں، الف، واو اور یا، ان کو حروف علت کہتے ہیں، جبکہ حروف صحیح جو ہیں ان کے علاوہ باقی جتنے بھی ہیں ان کو حروف صحیح کہا جاتا ہے۔ آگے حرکات یا حرکت یہ کسے کہتے ہیں؟ تو جو زیر، زبر، پیش ہیں ان کو حرکت کہتے ہیں، اور ان تینوں کو حرکات کہتے ہیں ملا کر، اور ان کی علامتیں جو ہیں وہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ جس حرف پر حرکت ہو، چاہے وہ زبر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو، تو اس حرف کو متحرک کہا جاتا ہے، اور جس حرف پر کوئی بھی حرکت نہ ہو، نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، تو اس حالت کو سکون کہتے ہیں، اور اس حرف پر جس پر کوئی بھی حرکت نہ ہو اس حرف کو پھر ہم ساکن کہتے ہیں۔ یہ جو حرکات ہیں ان کے لیے عربی میں یہ اصطلاحات بھی استعمال ہوتی ہیں۔ یہ زبر، زیر، پیش یہ تو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں نا، تو عربی گرامر میں یہ اصطلاحات اس کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ فتحہ یہ زبر کو کہتے ہیں، اور علامت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ مفتوح کسے کہتے ہیں؟ جس حرف پر زبر ہو اس حرف کو پھر ہم مفتوح کہتے ہیں۔ کسرہ زیر کو کہتے ہیں، اور جس حرف پر پھر کسرہ آ جائے تو اس حرف کو ہم مکسور کہتے ہیں۔ ضمہ پیش کو کہا جاتا ہے، اور جس حرف پر ضمہ آ جائے تو اس حرف کو ہم مضموم کہتے ہیں۔ تنوین جو ہے یہ 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش کو کہا جاتا ہے، اور جس حرف پر تنوین آ جائے تو اس کو منون کہا جاتا ہے۔ یہ شد کی علامت جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے، اس کو تشدید بھی کہتے ہیں، تو جس حرف پر شد آ جائے اس کو مشدد کہا جاتا ہے۔ پچھلی سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ لفظ کی 2 اقسام ہوتی ہیں، مفرد اور مرکب۔ تو مفرد کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ مفرد کی 3 اقسام تھی، اسم، فعل اور حرف۔ آج جو ہے مرکب کے بارے میں ہم مختصراً پڑھتے ہیں، آگے اس کی تفصیل پہ آ رہی ہے۔ مرکب جو ہے یہ 2 یا 2 سے زیادہ الفاظ سے بنا ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف مفرد جو تھا یہ اکیلا ہوتا تھا اور یہ ایک معنی پر دلالت کرتا تھا۔ مرکب کی پھر 2 قسمیں ہیں، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید۔ مرکب مفید جو ہے یہ وہ مرکب ہے جب کہنے والا بات کہہ چکے وہ اپنی بات کمپلیٹ کر لے تو سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا کسی کام کی طلب معلوم ہو، ٹھیک ہے۔ مثلا کتب زید، زید نے لکھا، اب اس سے ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ زید نے کچھ کام کیا ہے، یعنی لکھنے کا کام اس نے کیا ہے۔ اس طرح افتح کتابک، تو اس میں ہمیں کسی کام کی طلب معلوم ہو رہی ہے کہ یعنی کتاب کھول لو، اپنی کتابوں کھول لو، تو یہ مرکب مفید ہے کیونکہ اس سے سننے والے کو کسی کام کی طلب
یا کسی واقعے کی خبر اس کو معلوم ہوئی ہے۔ مرکب کی دوسری قسم جو ہے وہ مرکب غیر مفید ہے۔ مرکب غیر مفید وہ مرکب ہے کہ جب کہنے والا اپنی بات کہہ چکے اور مکمل کر لے تو سننے والے کو کسی واقعے کی خبر یا کسی کام کی طلب معلوم نہ ہو۔ ٹھیک ہے، پہلے مرکب مفید میں تو یعنی معلوم ہوتا ہے نا خبر اور طلب، یہاں پر خبر اور طلب معلوم نہیں ہوتی۔ اس کی مثال ہے غلام زیدن۔ اب غلام زیدن یہ مرکب اضافی ہے، تفسیر اس کی آ رہی ہے یعنی زید کا غلام۔ اب زید کا غلام، اس سے مطلب پورا واضح نہیں ہو رہا کہ اس کا کیا مطلب ہے۔ زید کا غلام، لیکن اس زید کے غلام نے کوئی کام کیا ہے، اس نے کوئی بات کی ہے، یہ معلوم نہیں ہو رہا۔ اس طرح بستان جمیل، خوبصورت باغ۔ اب خوبصورت باغ جو ہے اس کے بارے میں بھی کوئی ہمیں انفارمیشن نہیں ہے کہ اس باغ کو میں میوے لگ گئے ہیں یا اس باغ کو کسی نے خریدا ہے، تو یہ جو ہے مرکبی غیر مفید ہے۔ تو آج کی لیسن میں ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں، ایک تو مختلف اصطلاحات جو ہیں اس کے بارے میں پڑھا، اور دوسرے مرکب کی دو اقسام، مرکب مفید اور مرکب غیر مفید کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے۔ امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔